اس میں ہمیں نہ کھانے کی ضرورت تھی، نہ لباس کی ضرورت تھی، نہ گرمی لگتی نہ سردی لگتی، ایک قسم کی جنت تھی وہ، یعنی وہاں بھی ہماری ارواح رہ رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کائنات اور یہ دنیا اور دنیا میں ایک سسٹم ہمارا، یعنی ارواح کو جسم دینا اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو ایک اچھے مقام میں تھے، اس دنیا سے کم از کم اچھے مقام میں تھے۔ یہاں تو آ کے روٹی کے لالے پڑ گئے اور مختلف گرمی سردی اور یہ سارے موسم کی شدت، پھر گھر یہ وہ اور پھر لباس، یہ ساری ضروریات ہم سے نتھی کر دی گئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کا مطلب۔ دیکھیں، عبادت کا مطلب اطاعت ہے۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم نے عبادت کا مطلب محدود کر دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس عبادات کا ایک چیپٹر ہے، پھر اخلاق ہیں، پھر معاملات ہیں۔ کتابوں میں آپ کو لکھا مل جائے گا، لیکن میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ عبادت کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ عبادت کا مطلب جو ہے اطاعت ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ دراصل عبادت کے ایک تو آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ دین کے معاملات میں ہم سنی سنائی بات یا کوئی بات پڑھ لی یا سن لی تو اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یہ خاصیت بیان کرتا ہے قرآن میں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور تدبر کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے کہ تم عقل سے کام لو، تدبر سے کام لو۔ اور جو تدبر سے کام نہیں لیتا، قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ سوچتے نہیں ہیں یا ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تالے تو لگے ہوئے ہیں ہمارے دل پہ۔ آپ کو دیکھیں، یعنی آپ خود سوچیں کہ دین کی کوئی بات نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ عبادت کا جو ہمارا موضوع ابھی چل رہا ہے، اسی کو آپ دیکھ لیں، عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ مسجد کے ممبر سے بھی عبادت کا مطلب حقیقی بیان نہیں ہوتا۔ تو جو بھی ہے، لیکن فرق ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت کے مطلب کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں۔ اور دیکھیں، اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منزل دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو دیکھیں، عبادت کا مطلب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھیں۔ عبادت کا مطلب اطاعت ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور ہے کہ عبادت پہ اتنا زور کیوں ہے، اتنی تاکید کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ تمام پیغمبران اکرام کی پہلی جو مطالبہ ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا مختلف انداز سے ہمیں کہا ہے،
امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور یہ آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی آپ نے عبادت نہیں کرنی۔ قرآن میں پہلا حکم جو آیا ہے وہ عبادت کا ہے۔ سورہ بقرہ جب قرآن آپ شروع کرتے ہیں تو جو پہلا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پہلا حکم عبادت کا ہے۔ دیکھیں، عبادت کا مطلب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اپنی حقیقت کو اگر آپ دیکھیں، اور وہ نہایت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان کر زندگی گزاریں، اپنے آپ سے بے خبر ہو کر زندگی نہ گزاریں۔ آج کا مسلمان تو اپنے آپ سے، اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، یہ اپنے آپ سے غافل ہے، یعنی اپنی حقیقت سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کو ہم نے بھلایا اس طرح ہے کہ اللہ سے ہم نے رابطہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، اس نے ہمیں، یہ کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں، ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ دنیا جتنا بھی آپ کما لیں، رہ لیں، کھا لیں، پی لیں، اور جتنا بھی آپ جمع کر لیں، یہ سب کچھ رہ جانے والی چیزیں ہیں، آپ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ اچھا، ہمیں اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں، جنت میں تو تھے ہم، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے قرآن میں جو حضرت آدم کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو وہ جنت کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وہ جنت نہیں تھی جس میں ہم نے دنیا کے بعد جانا ہے، لیکن اس کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام دیا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں نہ کھانے کی ضرورت تھی، نہ لباس کی ضرورت تھی، نہ گرمی لگتی، نہ سردی لگتی، ایک قسم کی جنت تھی وہ، یعنی وہاں بھی ہماری ارواح رہ رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کائنات اور یہ دنیا، اور دنیا میں ایک سسٹم ہمارا، یعنی ارواح کو جسم دینا اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو ایک اچھے مقام میں تھے، اس دنیا سے کم از کم اچھے مقام میں تھے۔ یہاں تو آ کے روٹی کے لالے پڑ گئے، اور مختلف گرمی، سردی، اور یہ سارے موسم کی شدت، پھر گھر، یہ وہ، اور پھر لباس، یہ ساری ضروریات ہم سے نتھی کر دی گئیں۔ تو جہاں ہم تھے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کہا ہے، لیکن پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا۔ لیکن اب ہمیں ایک بہت عالیشان جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھجوانا چاہتا ہے، اور وہاں پر ہم اسی وقت جائیں گے جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، اور وہ ہے جنت الماوا، جنت الفردوس۔ اور اس میں کیا ہے؟ اصل نعمت وہاں کیا ہے؟ وہ رب کی رضا کا مقام ہے، اور وہ رب کی ملاقات کی جگہ ہے، وہ رب کے دیدار کی جگہ ہے، اور وہ رب کے تقرب کی جگہ ہے۔ یعنی جو دنیا کے امتحان میں پاس ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور وہاں رب کے پاس ہوگا۔ یہ سب میں قرآنی آیات کا ترجمہ ہی بیان کر رہا ہوں، وقت اتنا نہیں ہوتا ایک ایک آیت کا بیان کرنے کا، اس کا ریفرنس دینے کا، لیکن ہماری منزل جنت ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ یعنی یہاں سے جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہاں دو گھر ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی، اور ایک ٹولی جو ہے وہ جہنم جائے گی۔ تو جن لوگوں نے غفلت میں زندگی گزار دی اور اپنے مقصود کو نہ پہچانا، دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو نہ پہچانا، اور اس کے لیے کوشش نہ کی، تو یہ لوگ جو ہے پھر ناکام ہوں گے دنیا کے امتحان میں، اور یہ جائیں گے آگ میں، جو دوزخ جس کو جہنم کہا جاتا ہے،
جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھا، اپنے آپ کو نہ بھلایا، اپنے رب کی یاد میں زندگی گزاری، اور پھر یعنی جنت کے لیے کوشش بھی کی، اور ایمان کی حالت میں کوشش بھی کی، تو یہ لوگ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے، اور جنت میں جائیں گے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کا مطلب، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اپنے لیے۔ اللہ سے جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اور اللہ کے تقرب کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ میں بات کرتا ہوں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم